الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، انسان جب برائی کرتا ہے تو اس کے تئیں اس کو یہ خیال نہیں رہنا چاہیے کہ یہ معمولی برائی ہے یا بڑی برائی ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ جس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے، کتنی قدرت والی ذات ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر طرح کی برائی سے ہم کو باز رہنا چاہیے۔ یہاں پر جو روایت ہمارے سامنے ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول، وہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہو اور جن کاموں کو تم لوگ ایک بال سے بھی کمتر سمجھتے ہو، کننا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ تقریباً یہ سمجھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ گزر چکا، تابعین کا جو زمانہ آیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 90 سال زندہ رہے اور انہوں نے تابعین کو دیکھا، صحابہ کرام کا جیل، ان کی نسل گزر چکی، تب یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اگر اس حدیث پر یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے اس قول پر اگر غور کیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب وہ صحابہ کرام کے آخری دور میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہمارا جو زمانہ گزر رہا ہے اس وقت کیا حال ہوگا۔ اور یہ بات معروف ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کتنا شدید تھے، معمولی نافرمانی کو بڑا تصور کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے تو معاملہ اور واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن آدمی جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کسی پہاڑی کے نیچے کھڑا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس پہاڑی کو میرے اوپر گرا دے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا فَطَارَ، لیکن یہی فاجر آدمی، بدبخت آدمی جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی مکھی اس کے ناک پہ بیٹھی اور اس نے ایسے کر کے اڑا دیا، معاملہ ختم۔ اب اس زمانے میں آپ ذرا غور کیجئے، کتنے بڑے بڑے گناہ کو ہم نے ایسے ہی کر کے چھوڑ دیا اور سوچا کہ اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز جو کفر تک پہنچانے والی چیز ہے، ایک آدمی بے نمازی ہے، کوئی بڑا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ زکوٰۃ انسان دیتا نہیں ہے، آرام سے غریبوں کا حق مار کر کے کھا کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح رشوت آرام سے دے رہے ہیں اور دوسرے مومن بھائی کا حق مار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میراث جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، بہنوں کا میراث، پھوپھیوں کا میراث، لڑکیوں کا میراث، آرام سے گٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح بے شمار برائیاں ہماری زندگی میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، اور معمولی برائی کو اگر انسان حقیر سمجھ لے تو سمجھ جائیے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ نجات پانے والا معاشرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ورنہ معمولی برائیاں تو انسان جو نمازیں پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، ان ساری چیزوں سے معمولی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انہی معمولی برائیوں کو کوئی انسان حقیر سمجھنے لگے تو یہ معمولی برائی بھی بڑھ کر کے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ
چاہے معمولی گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، معمولی برائی کو تم حقیر مت سمجھو، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں۔ تو اسی طرح ہم کو بھی اپنے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے معمولی گناہ کو حقیر سمجھ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔